صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ہوگا برانڈ نیو ولاگ میں. آج وہ مبارک دن ہے تو ہفتے کا دن ہے، اور میرے لیے کس وجہ سے خوشی اور مبارک دن ہے کہ 7 سال پہلے جب میں عمرہ کرنے آیا تھا تو میری خواہش تھی کہ میں جنگ بدر جاؤں، اور اینڈ موقع پر ہمیں پتہ چلا تھا کہ بس نہیں جا رہے ہو، اور بڑا میں اداس ہوا تھا کہ زندگی میں دوبارہ آیا تو جنگ بدر جاؤں گا. الحمدللہ آج ہم جنگ بدر بھی جا رہے ہیں، اور راستے میں آپ کو کچھ مقام دکھائیں گے، جس طرح ترکی ریلوے اسٹیشن ہو گیا. اس کے علاوہ وہ مقام دکھائیں گے کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جاری کہا تھا یہ مدینہ سے بدر جو ہے نا 80 میل دور ہے، اور اس دور میں پیدل آتے تھے تو مختلف جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کیا، رات گزاری ہے. وہ مقام بھی آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ پرانے گھر وغیرہ وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے، اور آخر میں آئیں گے جنگ بدر دکھائیں گے. جنگ بدر دکھائیں گے، تھوڑی سی ہسٹری بتائیں گے. چلے امید کرتے ہیں آپ کو ولاگ پسند ہے. اگر پسند ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لازمی لائک کریں. آج کا مزیدار کرتے ہیں ولاگ شروع. رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو اہل بیت پاک نے اپنا گھر مسجد علی کے مقام سے شفٹ کر کے یہاں پہ لے آئے تھے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں پہ سرکار کی اہل بیت پاک کا گھر مبارک تھا. بھائی عمیر بن ابی وقاص، ان کی عمر ابھی کم تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب لشکر ترتیب دینا شروع کیا، یہاں پر یہ دائیں طرف کرتی ہے جو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ ترک ریلوے اسٹیشن ہے، لیکن اس کی پرانی تاریخ یہ ہے کہ یہاں اہل سکیہ کے گھر ہوا کرتے تھے. یہاں پہ غزوہ بدر شریف جاتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ السلام نے پہلا پڑاؤ فرمایا، اور حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے آپ جو ہے وہ جب حضور علیہ السلام نے صفیں سیدھی کی تو اس وقت حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے رونا شروع کر دیا. آقا کریم علیہ السلام کو پتہ چلا اور آپ نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو. آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کم عمری کی وجہ سے مجھے یہاں پہ چھوڑ دیا جائے. تو آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو اجازت عطا فرما دی. یہ سامنے آپ کو یہ جو ٹرین کھڑی نظر آ رہی ہے، یہ انجن ہے وہ جو سلطان عبد الحمید ثانی کے دور کا کھڑا ہے، جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب یہاں ترکی سے یہاں تک ریل کی پٹری بچھائی گئی، یہاں پہ جب یہ ٹرین آئی تو اس انجن نے زور سے ہارن دیا. تو سلطان عبد الحمید ثانی نے کہا کہ تیری یہ مجال کہ تو اللہ کے پیارے محبوب میں آ کر اتنی آواز سے بولا، اب تیری یہ سزا ہے کہ تو ہمیشہ ایسے ہی کھڑا رہے گا. اچھا، اہل سکیہ، یہاں پر اہل سکیہ کے گھر ہوا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر ہی اہل مدینہ کے لیے دعا کی، یا رب العالمین جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل اور تیرے بندے ہیں، ایسے ہی میں بھی تیرا نبی حبیب اور تیرا بندہ ہوں. اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے مکہ میں برکت عطا کی، ایسے ہی تو مدینہ طیبہ میں برکت عطا فرما. امین. اہل مدینہ کے سا اور مد میں برکت عطا فرما. یہ تول کے پیمانے ہوا کرتے تھے، اور اسی مقام پہ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ شریف کو حرم قرار دیا. یہاں سے ہی جو پیچھے آپ کو مسجد نظر آئی تھی، مسجد سکیہ، یہاں پر بیر سکیہ ہوا کرتا تھا، جسے کنواں کہا جاتا ہے بیر کو، اہل سکیہ کا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نوش فرمانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے لیے پانی جو ہے وہ یہاں سے لے کے جایا جاتا تھا مدینہ طیبہ شریف میں، یعنی بیر سکیہ کا پانی حضور علیہ السلام نوش فرمانے کے لیے پسند فرمایا کرتے تھے. تو یہ بنی دینار کی گھاٹی بکا اہل سکیہ کے یہاں پہ گھر تھے. یہاں پہ ترک ریلوے اسٹیشن ہے. یہ اس کے دامن میں یہ جو وادی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وادی عقیق ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وادی عقیق جنت کی وادیوں میں سے وادی ہے. یہ جنت کی وادیوں میں سے وادی ہے. یہاں بارش ہوتی ہے تو پانی بہتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار یہاں پہ تشریف لائیں. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ہم اپنا گھر نہ یہاں پہ بنا لیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ بہت پیاری جگہ ہے، لیکن جس جگہ پہ ابھی ہم رہ رہے ہیں اس جگہ کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا ہے. تب سرکار نے فرمایا تھا، یہ وادی عقیق یہ جنت کی وادیوں میں سے وادی ہے.
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जन्नत की वादी में से गुजर रहे हैं। अच्छा जी, बदर शरीफ में जाते हुए ना एक ऐसे मुकाम पर हम रुके हैं। इस जगह पर पीछे ना एक समझे कि समुंदर है। तो यहाँ पर जब आपको मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया तो साद बिन नबी वकास आप ना इस थोड़ा सा सामने जाके ना एक हिरन का शिकार करने के लिए गए। जब हिरन का शिकार करने के लिए गए तो वहाँ पर ना साद बिन नबी वकास ने 2 बार तीर फेंका तो हिरन का शिकार नहीं हुआ, तीर मिस हो गया। तो आका मौला ने ना फिर आप साद बिन नबी वकास के पीछे तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ऐसे कंधे के ऊपर आपकी ना दाढ़ी मुबारक लगी हज़रत साद बिन नबी वकास के। तो आपने ना फरमाया कि साद तीर चलाओ। जब आप साद बिन नबी वकास ने तीर चलाया तो वो जाके बिल्कुल डायरेक्ट ना उस हिरन को लगा। फिर हिरन को लगा तो फिर ज़बह करके ना सारों को इधर जगह पर पेश किया गया। और जंग बदर पर जाते हुए शदीद गर्मी थी तो आका मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सहाबा किराम को फरमाया कि अपना रोज़ा तोड़ दें। फिर इस तरह ये होता था कि काफ़िले में ना बहुत ज़्यादा ऊँट थे, जानवर थे, तो उनके गले में ना घंटी लगी होती थी। घंटी की वजह से आगे जो जितने भी लोग थे उन तक जो है ना आवाज़ पहुँच जाती थी। तो आका मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया कि आप ना जानवरों के गले से ना गले में से वो घंटी उतार दें ताकि आगे जो है ना वो आवाज़ ना जाए। फिर 2 सहाबा किराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे भेजा, वो से दरिया के पास। जब दरिया के समुंदर के पास भेजा तो वहाँ पर एक कबीले का एक बंदा था, उसने जब बताया अबू सुफियान के कफले के बारे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वो सारा जो इलाका था ना वो तोहफे में दे दिया। इधर पीछे जाए ना, इधर पीछे है हिरन, एक जो है ना समुंदर है और दूसरी तरफ है ना हिरन। हिरन का जो शिकार हुआ ना, हिरन का शिकार वो इस इलाके में हुआ। बहुत समझे कि बहुत ज़्यादा ना ये रेतला इलाका है, पहाड़ी पहाड़ है और गर्मी भी इधर ज़्यादा होती है। अच्छा, मदीना शरीफ से जब हम बाहर आए ना तो यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा जो हमें देखने को मिली ना वो है हमारे जो उधर लगे थे ना आँख, एक वो है, एक ये दूसरा बूटा है, इसका मुझे नहीं पता। आग तो मुझे पता चल गया, ज़्यादातर वो 2 ये बूटे जंगलों में या पहाड़े रेतीले इलाके में लगे हैं, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट कोई भी नहीं है। देखना ज़रा ये जीप इसका मुझे नाम नहीं पता रहा, ये कौन सा, पता यही है। चलिए जी, हमारा प्रभु होगा अभी बीर रूहा। ये एक ऐसा मुकाम है, यहाँ पर आका और 2 जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 मरतबा जो है ना वो इधर आए, इस वादी में से गुजरे। तो यहाँ पर आपने क़याम किए हैं। पीछे एक ना पुराना सा घर है, वो भी मैं आपको ना भी दिखाता हूँ, ये ज़रा देखिएगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबल फरकान ये वो पहाड़ है जो जन्नत का एक पहाड़ समझा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उम्रा शरीफ के लिए जाते थे या वापस आते थे यहाँ पर जो है ना वो आप क्या फरमाते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 जो है ना वो उस वक़्त के जो उनके साथ सिपाही थे वो इधर से लेकर जो है ना वो बनी इसराइल के लोगों के साथ गुजरे हैं। और एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब तक क़यामत है कि जब तक हज़रत इस जगह पे हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरेंगे हज या उम्रे की नीयत से। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत जो है ना वो बर्पा होगी। और पीछे मेरे ना कुआं है और इस कुएं का पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना नोश फरमाया था, पिया था। ये जी वो कुआं है जिसका पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। और ये वादी है, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो ठहरा करते थे, रुकते थे। वो सामने कुआं कोशिश करते ये देखिएगा, ये कुआं और ये वादी। अच्छा, ये जो है ना वो पीछे एक मस्जिद भी है, काफ़ी पुरानी जो है ना वो तर्ज तमीर है, या नहीं बनाई गई है, काफ़ी देखे ना पहाड़ी। और अच्छा, पीछे बीर रोहा था, अभी बीर शिफा आएगा, कुआं आएगा जहाँ से ना पानी पा सकते हैं आप। और पीछे बड़ा सीन लगा, वो पानी ना दे रहे थे, अंदर जाने की जगह कोई नहीं थी। अल्लाह ताला माफ़ी दे, मुझे तो लगता है काम करा था, पर अल्लाह ताला बेहतर जाने वाला है। कि सब जगह पर लाग लगे तो कैसे लोग अंदर जा सकते हैं, जो कुआं है वो भी बंद है। अच्छा, ये वो पहाड़ है जो कि अभी लोगों ने ना सेव किया हुआ है एक हिरन की बनस्बत से। इन मुकामी लोगों ने ना इसके ऊपर जिस पंजाबी में आप बोलते हैं ना
کہ ٹیپ کیا ہوا ہے یا تھوڑا سا نا اس پہ اوپر نہ لگا کے نا سیمنٹ، تو اس کو نا تھوڑا سا سیڑھیاں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا، واقعہ یہ ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نا ایک دفعہ گزر ہوا، تو یہاں پر نہ دیکھا کہ ہرن جو ہے نا وہ کسی نے بند ہوئی تھی۔ تو ہرن کی زبان سارے جانوروں کی زبانیں ہمارے حکم اللہ جو ہے نا وہ سمجھتے تھے اور ان کو آگے پھر جواب بھی دیتے تھے۔ تو ہرن نے فریاد کی کہ مجھے نا یہاں پر باندھا گیا، میرے 2 بچے ہیں جو میں نے ان کو دودھ پلانا ہے۔ تو حکم اللہ نے فرمایا کہ اس کو نہ چھوڑ دیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے جائے گی۔ تو جب اب ہرن کو کھولا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آئے، ہرن بچوں کو دودھ دے کر واپس آ کے اس جگہ انہوں نے پھر دوبارہ قید کر لیا۔ جب دوبارہ حضور پاک کا ادھر سے گزر ہوا تو حضور پاک نے فرمایا کہ یہ ہرن پھر آ گیا، تو یہ کس کی ملکیت ہے؟ تو صحابہ کی یہاں پر جو لوگ تھے ان نے بولا کہ ہمارے ملکیت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نا مجھے آپ سیل کر دیں، فروخت کر دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے فروخت نہیں کرنی، ہم نے اس کو آزاد کر دیا۔ پھر لوگوں نے نا جو ہرن کی بنسبت سے یہ پہاڑ ہے اس کے اوپر یہ رنگ روگن وغیرہ کر کے نا اس کو بڑا اچھا خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور اس کے علاوہ نا ایک یہ کنواں سا ہے، کنواں بند ہے، چھوٹا سا کنواں انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیے گا ذرا جی۔ اور اس کے علاوہ یہ نا مختلف قسم کے سٹیپس بنائے ہوئے ہیں وہاں پر ایسے جو نا چھاؤں کرنے کے لیے، اور ایک اوپر نا وہ مٹکا سا بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دیوار سی ہے، وہ میں آپ کو نا نیچے جا کے تھوڑا سا نا دکھا دیتا ہوں۔ پیچھے ایک پرانا سا گھر ہے، اور نا یہ دیکھیں ذرا ایک ایسے نا وال سی اوپر بنائی گئی ہے، یہ والی وال۔ اور یہ باقی اور یہاں پر نا جب روضہ شریف میں جائیں تو کوئی لوگ نہیں ادھر آتے۔ یہ ہے کہ حمزہ بھائی کے ساتھ آنے سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے کہ جو مین جو چیزیں تھیں نا ان کی یہ زیارت لازمی کراتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے پنڈی سے جا کے ان سے نا اپنا عمرہ ٹکٹ بک کی ہے۔ کے اوپر ابھی تک چھتوں پہ وہ کھجور کے تنوں کی جو ہے وہ چھت پڑے ہوئے ہیں، یہ پیچھے کر کے اس سے آگے آپ کو اور بھی اس طرح کے پرانے چلے جی ابھی بات چلتے ہیں جو جنگل بدر کے شہداء ہیں نا ان کی اجتماعی قبریں ہیں، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بیٹھ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی عشق مصطفیٰ عطا فرمائے اور ہم بھی کسی معرکہ میں حضور کے نام پر شہید ہو جائیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتوں، برکتوں اور سلامتیوں کا نزول فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین، جمیع اولاد رسول، بنات رسول، نواسیوں پر، جمیع آل رسول پر، جمیع صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تعالیٰ عنہ، حضرت مبشر بن عبد المنظر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمیر بن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاقل بن البکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن البکیر، حضرت رافع بن معلا الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سارے دیگر جو اس شہدائے غزوہ بدر کے علاوہ جمی جتنے بھی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات یہاں پہ مدفون ہیں، سب پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی قبر مبارک بدر شریف کے رستے میں ہے اور شہدائے بدر میں شامل ہیں، ان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین ہمیں شہدائے بدر کا خاص فیضان عطا فرما۔ یا رب العالمین جذبہ جہاد عطا فرما، شہادت کی تڑپ عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ یا رب العالمین شہادت کی موت عطا فرما۔ یا رب العالمین ان مقدس ارواح سے فیضان عطا فرما۔ یا رب العالمین
ان ساری مقدس ہستیوں پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جنگ بدر میں جو نا وہ 17 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ سننا کہ اس جگہ پر قبریں ہیں، ایک صحابہ کرام، ایک صحابی کے پیچھے قبر ہے، اور یہ بہت بڑا قبرستان ہے یہاں پر نا۔ پھر بعد میں بھی نا اور بھی قبریں جو ہے نا وہ بنائی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیکھنا اور دیکھ کر جذبہ شہادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی عبادت با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ کتنا زبردست ہے نا یہ قبرستان بنایا گیا، 4 دیواری ہے پاکستانیوں کے لیے، میں سوچتا ہوں یہ اچھی بات ہے۔ ساتھ ہی واش روم میں اللہ وضو کر کے پھر نماز پڑھی۔ چلے جی، ابھی ہم تقریباً پہنچ گئے ہیں جنگ بدر کے میدان میں۔ لاکھوں اللہ اکبر، لاکھوں کروڑوں ان پہ سلام، 305 جنہوں نے اتنی گرمی میں آقا مولا کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے ادھر آئے۔ پیچھے میرے نا آپ کو جنگ بدر نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں 17 رمضان تھا، 2 ہجری تھی، اور جمعہ مبارک کا دن تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد ریش یہاں پر اپنا خیمہ لگایا تھا۔ بہت اس جگہ پر نبی مسجد بنا دی گئی ہے، مسجد ریش نام ہے اس کا۔ اور حضور پاک نے جب خیمہ لگایا اور اس طرف سے جس طرف 313 سے تعداد ہے، 5 صحابہ جو نا وہ 8 صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، جس میں حضرت عثمان غنی، کیونکہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ گھر میں رہیں، انشاءاللہ آپ کو پورا حصہ جنگ بدر کا ملے گا۔ کچھ اور بھی صحابہ تھے، ایک صحابہ کو مدینے کی رکھوالی کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی جو کافی زیادہ جو صحابہ اکرام ہیں کوئی راستے میں جو ہے نا وہ زخمی ہوئے، تو سرکار نے فرمایا کہ آپ نا ادھر رک جائیں۔ تو وہ کچھ ایسے میرا دل تھا نیچے جانے کا، پر اس نے بولا کہ نہیں جا سکتے، میرا دل ہے تھوڑا سا نا میدان میں جاؤں۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ جب جنگ بدر ہونی سی اس سے پہلے نا 1 رات پہلے سرکار کو اللہ تعالیٰ نے بشارت تو دے دی، پر آقا مولا جو ہے نا وہ تقریباً ساری رات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اور بار بار سجدے میں جاتے تو یا حیو یا قیوم پڑھتے رہے، اور آپ کی چادر مبارک نیچے آتی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کی چادر مبارک آپ کے سر پر کرتے، اور پھر تقریباً جو ہے نا رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہے، صبح اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مختلف جگہ پر نشان لگائے اور فرمایا جہاں پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ قتل ہوں گے، اور جب اختتام ہوا جنگ کا تو وہ جو ملعون تھے وہ ادھر دفن ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایسے تھے جس کو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کھجور کا جو نا وہ تنا توڑ کر دیا تھا، اس میں لکڑی نکال کر دی تھی، پر وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تلوار بن گئے تھے۔ اور ایک صحابہ کرام تھے، صحابی تھے جن کو نا حضور پاک نے پہلا مارا تھا کہ آپ پیچھے ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تلوار پہلا مارنے کا بدلہ لوں گا۔ تو بدلہ انہوں نے کیا لینا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلے بدلہ لے لے، تو جنگ کا ماحول ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں قمیض میں نے نہیں پہنی ہوئی تھی، تو آپ نے جب قمیض حضور پاک نے قمیض اتاری تو انہوں نے ایسے نا کمر کے ساتھ کمر ملا کے اپنے آپ کو کیا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو مار تو نہیں سکتا، پر میری خواہش تھی کہ میں اپنی کمر جو ہے نا اپنا جسم آپ کے ساتھ لگا سکوں، تاکہ اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو یہ میری خواہش پوری ہو جائے۔ یہ جی پیچھے گھر وغیرہ ہیں، اور یہاں پر نا یہ پورا جنگ بدر کا سارا ہے، یہاں پر بہت زیادہ نا تنے وغیرہ ہیں، اور یہ جنگ بدر گرمی ہونے کی وجہ سے موبائل ایک دم جو ہے نا وہ گرم ہو گیا تھا، پھر میں ایک دم سے مسجد میں آیا تو جو نقط ہم نے زور کی نماز پڑھنی تھی وہ پڑھی تھی۔ یہاں پر نا یہ ہے باللسان کی نا 80 ریال کی ملتی ہے اس کے لیے درد کے لیے، اور یہ نا باللسان کی جو ہے نا وہ مسواک ہے 1 ریال کی ملتی ہے۔ یہ جی میں نے لے لیا 5 نا باللسان کی مسواکیں ہیں، 2 بھائی کو دوں گا، باقی اپنے خود استعمال کریں گے ہم گھر میں۔ یہ جی جنگ بدر کا میدان ہے، تو اور جنگ بدر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے، قرآن مجید میں بھی جو ہے نا موجود ہے کہ 5000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے علاوہ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا کرے یوم الفرقان کہا گیا ہے، بڑے بڑے کفار جو نا وہ
ادھر واصلہ جو نمو ہوئے تھے 70 کفار مارے گئے تھے، 70 کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور پھر ان کو نہ جزیہ لے کر، ان کے ٹیکس لے کر، یا ان کے اوپر کو جو جرمانہ رکھا گیا تھا وہ لے کر نہ ان کو پھر رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ ہے جی میدان بدر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دعا میں فرمایا تھا کہ یا اللہ اگر یہ جو 305 ہیں اگر یہ شہید ہو گئے یا مارے گئے تو پھر جو ہے نا وہ قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ مدد کی، ایسی مدد کی کہ آج تک بھی کفار کے وہ بدلہ نہیں بھول سکے، اتنی اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی، وہ فرشتے اتارے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی اور بھی کس طرح مدد کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کبھی یہاں واقعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جو ہے نا وہ جذبہ عطا فرمائے۔ کیونکہ اقبال کا ایک شعر اکثر میں پڑھتا بھی ہوں کہ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ یاد اس طرح کرتا ہوں نا تو اس کی طرف جاتا ہوں نا، ادھر کو گھوم کے ادھر سے تھوڑا آپ کو نا وہ میدان بھی دکھاتا ہوں۔ یہ سارا میدان ہے، کافی بڑا میدان ابھی یہ ہے کہ ادھر نا کچھ گھر وغیرہ بنا دیے گئے ہیں، اور یہ سارا میدان دے سکتے ہیں۔ میں دل سے ادھر جا کے نا تھوڑا سا آپ کو نا جو کراؤں، پر رستہ محلہ بند ہے ادھر سے۔ یہاں سے اگر دیکھتے ہیں نا تو کافی زبردست میدان جو ہے نا وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اس طرح کافی بڑا میدان ہے، اور وہ بندہ بھی ایک نیچے سے آ رہا ہے، اگر اس کے پاس بندہ جائے اس کو ملنے چلنے تو پھر تو معاملات ٹھیک ہے۔ میدان میں جانا ویسے کھیلنے کا میدان ہے، کچھ بولنا تو نہیں چاہیے، پر پھر بھی پیچھے نا کافی زیادہ کھجوروں کے نا درخت وغیرہ لگے ہیں، اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ادھر تنے بھی ہیں کھجور کے۔ اور یہ میدان تھا، اللہ اکبر، کیا جانثار تھے جنہوں نے ایسے ایسے صحابہ کرام شریک ہوئے ہیں۔ تو ایک عمر کا وہ تھا جب عتبہ شیبہ، تو یہ انہوں نے بولا کہ ہمارے جو ہے نا وہ برابر کے صحابہ کرام لگائے جائیں، تو پھر جو ان کے برابر کے صحابہ کرام آئے تو انہوں نے ان کو پھر سے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے واصلہ جنت فرمایا۔ تو ایسا یہ مرکہ تھا اسلام کا پہلا مرکہ، جہاں پر بڑے بڑے ایسے ملعون قتل ہوئے جو اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اور اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ تھوڑا میں پہلے اوپر بولوں، دھوپ میں نا بیل گرم ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ بڑے بڑے جو کفار تھے ان کے پاس نا بہت اچھا مال دولت تھا، اور ایسے ایسے کفار تھے جن کے پاس بڑے بڑے اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے، گھوڑے تھے، اور زیرے تھی، اور جو صحابہ کرام تھے وہ بغیر جوتوں کے بھی چڑھے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تو ایسے ایسے صحابہ کرام تھے جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، اور انہوں نے بھی نا دو گھوڑے ایسے ایسے نسلی گھوڑے اور اونٹ جو نا وہ پکڑے ہوئے تھے مال غنیمت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شاندار فتح مسلمانوں کو دی تھی، اور یہ ایسا سمجھے کہ میدان ہے جس کے لیے یقین جانے کہ میں نے اس کے لیے میں نے 7 سال جو ہے نا وہ انتظار کیا کہ میں اس جگہ پر دوبارہ آؤں۔ پہلے جب میں آیا تھا تو پھر اب دوبارہ میں اس جگہ پر آیا ہوں، اور 7 سال بعد مجھے بڑا شوق تھا کہ حضور پاک جب آپ، کیونکہ مجھے نا ایسی حضور پاک کے جو جنگیں ہوئی ہیں ان پڑھنے کا شوق تھا، اور ہم ایسے بندے کو بھی سنتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے جذبہ عطا کیا کہ ایسی چیزیں ہم سننے بھی اور آ کر دیکھیں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی میرا امت پر ٹائم آ گیا کہ بے تحاشا وہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، پر جو ہے نا وہ ذلیل ہوں گے، اور وہ حساب ہے کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہ جنگ کا میدان، یہ والا جنگ کا میدان یہی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنے حق کے لیے اور مسلمان کھڑے ہوں، آج کھڑے ہوں گے تو ہمیں اپنا حق ملے گا، نہیں تو پھر کافر ہماری طرف اس طرح دوڑ کے آ رہے ہیں نا کہ ہمیں وہ بالکل جو ہے نا وہ ہر طرف سے نقصان دے رہے ہیں، چاہے افغانستان ہو، شام ہو، ہر ملک دیکھتے جائیں نا، ہمیں کشمیر دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں ہمارے ساتھ ہو چکا، ہر جگہ پر جو ہے نا ہمیں وہ سمجھے کہ ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں نا نیم کے پتے جو ہے نا وہ نیم کے درخت لگے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سا درخت ہے یہ والا، اس کے نا یہ وہ جو لڑکا جو میں نے لیا ہے نا وہ شاید وہ والا درخت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ایسا
जज्बा अता फरमाए कि हम जो ना वो उनके रास्ते पे ना शहीद हो सकें। काफ़ी ज़्यादा ना लोग टूरिस्ट आते हैं बस वगैरह लेकर और इस मैदान को ना विज़िट करते हैं। देखें ना ज़रा कितने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और इसके अलावा ये मस्जिद अरीश, ये भी बड़ी जो है ना वो एक हमीद की हामिल है, जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हैम्बा भी लगाया था। और ये जी मैदान, क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा अभी लोग आना शुरू हो चुके हैं। और अभी ज़्यादातर ना लोग जो आते हैं ना वो 21 दिन के लिए उम्रे के लिए आते हैं। पीछे गाड़ वगैरह जो ना काफ़ी पुराने गाड़ है, वो टूट फूट गए हैं। यकीन जाने का दिल ही नहीं कर रहा। अभी मैं देख के आया हूँ कि क्या सूरत हाल है उधर की ना बस की, तो अभी बंदे कम है, तो मैं फिर दोबारा आया हूँ देखने। यार कसम से क्या वो दौर था और क्या मुसलमानों का जज्बा था। या अल्लाह हमें भी कुछ सलाहुद्दीन अय्यूबी अता फरमा और उसकी हम फ़ौज का हिस्सा बनकर हम भी जाएं मैदान जहाद में। इधर भी देखें ना बेरी है और ये जो ना वो काफ़ी बड़ी है। और बस ज़्यादातर ना वो पौधे हैं जो खजूर के। जी अभी जो आपको जगह मैं दिखाने वाला हूँ ये रेत का पहाड़, ये रेत का वो पहाड़ है। बताया जाता है कि यहाँ पर ना पहले 1000 फिर 2000 फिर 5000 फरिश्ते जो ना अल्लाह ताला ने नाज़िल किए थे, जिन्होंने जाकर जंग बदर में मुसलमानों की ना मदद की थी और पीछे से उनको सपोर्ट भी की थी। और बड़े बड़े जो है ना वो मलून फिर कत्ल हुए थे। तो ये पहाड़ है, देखें ज़रा। अच्छा और बात ना करना चाहूँगा कि इस पहाड़ की देखें ना इसकी रेत, इससे आगे नज़ारे लगे देखा जाए तो हवाएं आती है इधर इतनी ज़्यादा है, तो ये उधर भी जा सकता। पर इस जगह पर ना एक बाउंड्री है, इसकी रेत उधर नहीं जाएगी। और ये है भी ना बड़ा सही गर्म है। मैंने तो शूज़ पहने हैं। वाह क्या बात है, माशाल्लाह। ये चीज़ें भी हम अपने हाथ से ही देखें ना ज़रा, सही चमकने वाली रेत है। अल्लाह अकबर। और पीछे उस जगह पर ना जंग बदर का मैदान है। काफ़ी हमने सफ़र किया और फिर हम इसके पास है, क्योंकि आगे ना बिल्डिंगें बन गया तो उधर जाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जंग बदर का मैदान पीछे है ना में हल है, कोई इन्होंने मस्जिदें वगैरह बनाई हुई है और बाकी चीज़ें। और पहाड़ देखें ज़रा। आया बाबा जी क्या बात है, ज़ोर लाओ थोड़ा। माशाल्लाह बाबा जी के देखे ज़रा जज्बा, बाबा जी ऊपर गए हैं। लेकिन बड़ी गर्म ना रेत है, पर है कि मेरा दिल था ठंडी होना जूते उतार के बंदा ऊपर जाए। बाबर याद नहीं मैं ऊपर जैसा है। चलो बाबा जी आ जाओ थल्ले, आ जाओ थल्ले। अच्छा एक और बात भी है, मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसके आखिर में आता है 313। देखेगा फिर 313 के साथ निस्बत थी और हमने नंबर भी वही ले लिया। चलो जी उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाजमी लाइक करें। वीडियो को आपने लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और प्यारा सा कमेंट्स करना, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।